پہنچی یا ان لوگوں میں سے ہے جو سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سراطاقت جھکا دیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان کی معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ملکہ سے کہا گیا، محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے۔ اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ چشمے کا چکنی فرش ہے، یہ ٹھیک شیشے ہے، کا چکنا فرش ہے، اس پر وہ پکار اے میرے اٹھی۔ رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس بات کا احساس ہوا کہ اب وہ خود ملنے ملاقات کرنے مجھ سے آئے گی اور میرے پاس ملنے آئے گی، تو ملکہ سبا کا قبول اسلام جو ہے پیغام باندھا ہے۔ انہوں تو حضرت نے سلیمان علیہ السلام پانی نے کے اس سے پہلے ہم چشمے نے کے پڑھا، حوض کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا۔ ضروری نہیں ہے، اور بھی ساری چیزیں تھی، حضرت ساری چیزیں دیکھی تھی اور حق جان کر کے انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا جو تخت تھا، جو جس پہ وہ بیٹھا کرتی تھی، جو بہت مشہور تخت تھا، جو بہت عظیم اور بہت بڑا تخت تھا، اس کو آپ کو معلوم ہے کہ جنوں کے ذریعے سے اس کو منگوا لیا تھا، اور جو ہے ان کے آنے سے پہلے تخت آ چکا تھا۔ اور جب وہ آئیں تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس تخت کا ان کے سامنے رکھ دو، یعنی اپنے باشندوں سے کہا، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچ پاتی ہیں یا نہیں، ان لوگوں میں سے ہوتی ہیں جو سیدھا راستہ نہیں پاتے ہیں۔ ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ سامنے اس کے تخت تھا، موجود تھا، بالکل اس کے جیسا ہی تخت تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگی گویا یہ تو وہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی تخت آ گیا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، میرے آنے سے پہلے کیسے یہاں پہلے سے تخت آ کے یہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، کہ وہ صحیح راستے تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہی تھی کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بھی یہ چیز تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسا خدا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن وہ خدا کون ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ انسان جب خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں، غلط چیزوں کو بھی خدا مان لیتا ہے۔ جس بھی بڑی چیز کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے وہی خدا ہے۔ سورج کو دیکھا، بہت بڑا چیز ہے، بہت زیادہ روشنی کر رہی ہے، بہت عظیم چیز ہے، تو اس کو خدا مان لیتا ہے۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں گے دو طرح کی چیزوں کو ہمیشہ خدا مانا جاتا ہے، یا تو جس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو انسان خدا مان لیتا ہے، یا جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، اس کو انسان خدا مان لیتا ہے۔ بہت سارے سانپ ہیں اور جنگلی جانور ہیں جن کو خدا مانا جاتا ہے ہندوازم میں، صرف اس وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اور یا تو بہت بڑی چیزوں کو خدا مان لیا جاتا ہے، جیسے سوریہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ بڑی چیزیں ہیں، بہت دور سے جو ہے دکھائی دیتی ہیں، بہت بڑا کام کرتی ہیں، تو ان کو خدا مان لیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے ان چیزوں کی عبادت کرنے کے بجائے، ان چیزوں کو خدا ماننے کے بجائے، ان تمام چیزوں کا جو بنانے والا ہے اس کو خدا مانا جائے۔ وہ کون ہے؟ سر اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ، یعنی کریشن کو نہ چھوڑ کر کے کریٹر کی طرف لے جاتا ہے اسلام۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، کریشن میں جس کو بھی بڑا مانتے ہیں اس کو بڑا مانتے ہیں۔ ہندوازم میں آپ دیکھیں گے کہا جاتا ہے کہ ماں بھگوان ہے، یا جو آپ مہمان آپ کے آتے ہیں وہ بھگوان ہے، یا کسٹمر جو ہوتا ہے وہ بھگوان ہوتا ہے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو انسان جو ہے خدا مان لیتا ہے۔ اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو خدا جو ماننا ہے وہ صرف اس چیز کو ماننا ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ گائے کو انسان نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو گائے کو معبود ماننے کے بجائے ہمیں گائے کے بنانے والے کو معبود ماننا چاہیے۔ جو چیز ہے اس کے بنانے والا ظاہر سی بات ہے اس سے بہت زیادہ بڑا ہوگا، اس سے بہت زیادہ عظیم ہوگا، اس سے بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہوگا۔ تو اسی طرح سورج کو خدا ماننے کے بجائے اس کے بنانے والے کو خدا ماننا چاہیے۔ تو یہ جو ملکہ سبا تھی یہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، شاید اس کو بڑا سمجھتی رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ ملکہ سے کہا گیا، ابھی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مقام کا، اپنے مرتبے کا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کر رہے تھے جگہ جگہ۔ پہلے تو گفٹ واپس کیا،
پھر اس کے بعد اس کا تختہ منٹ کے اندر منگوا کے دکھا دیا, وہ اپنی پاور دکھائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت و قوت کا اظہار کرنا چاہتے تھے, کیونکہ سامنے والا جیسا ہو اسلام کی دعوت اسے اسی انداز میں دی جاتی ہے. اب ایک بادشاہ ہے سامنے والا, تو اس کو اسلام کی دعوت کے لیے وہی بڑے بڑے کارنامے اس کو دکھانے پڑیں گے, عظیم چیزیں, تب جا کے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہو, آپ ایک نبی کی حیثیت سے مجھ سے عظیم ہو, مجھ سے زیادہ نعمتیں آپ کے پاس ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگوں کے لیے اسلام کی دعوت کو پیش کیا جاتا ہے. کبھی کبھار سے وربل طریقے سے بول کر کے پیش کر دیا جاتا ہے, کبھی کر کے دکھایا جاتا ہے. کسی کو آپ اسلام پیش کریں گے تو آپ عملی طور پر دکھائیں گے کہ اسلام پڑوسیوں کے بارے میں کیا رائٹس دیتا ہے, اسلام جو ہے ماں باپ کے کیا حقوق دیتا ہے. یہ اچھی اچھی چیزیں آپ کر کے دکھائیں گے, تو ان اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ انسپائر ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک جو ہے ایک رانی کو, ایک مہارانی کو اسلام پیش کر رہے ہیں, تو اپنی طاقت و قوت کا اظہار کر رہے تھے. اور اس زمانے میں یہ چیزیں بڑی مانی جاتی کیونکہ ایک بادشاہ کی طاقت و قوت کس انداز کی ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی حساب سے, اب ایک بہت بڑا محل تھا, اس کے اندر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اس میں جو ہے اسے داخل ہونے کو کہا گیا, ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو سمجھی پانی کا حوض ہے, اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. جو محل تھا وہ اس کی جو زمینیں تھی بہت چکنی تھی. جب بہت زیادہ چکنی زمین ہوتی ہے, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کو شیشے کی طرح نظر آتی ہے, اس میں جو ہے آپ کو اپنا چہرہ نظر آنے لگے گا, یا آپ کو جو ہے وہ پانی بہتا ہوا دکھائی دے گا. تو اتنی زیادہ چکنی تھی کہ اس کے اندر ریفلیکشن ہو رہا تھا, ریفلیکٹ پڑ رہا تھا چہرے کا, تو اس کو لگا کہ یہ پانی ہے جو چمک رہا ہے. اور وہ اپنے پائچے جو ہے, آپ جب کبھی پانی میں جاتے ہیں کبھی بارش کی وجہ سے, تو اپنے پیر کے نیچے سے جو پائچے ہوتے ہیں, جو کپڑے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے, اس کو اوپر چڑھانے لگتے ہیں. تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو پانی ہے, پانی کا حوض ہے, حوض کہتے ہیں جہاں ایک جگہ پانی جمع کر دیا جاتا ہے. تو اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے, یعنی اتنا زیادہ چکنا ہم نے اس کو بنوایا ہے, یہ دیکھنے میں چمکتا ہے. اس پر وہ پکار اٹھی, اے میرے رب, آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم المرتبت, یہ طاقت, یہ قوت, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا, سب سے امیر ترین انسان سمجھتی تھی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے, مریم زید کیمرہ اوپن کر لیجئے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ بڑے بڑے انسانوں کو جو ہے, زید تم نے دو موبائل سے کنیکٹ کر رکھا ہے, اوکے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ بڑے بڑے انسانوں کو جو ہے جگہ دے رکھی ہے, مجھ سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت و قوت بخش رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جو ہے وہ متاثر ہوئی, وہ انسپائر ہوئی, اور وہ جو اسلام کے اندر داخل ہوئی. صرف ان چیزوں کو دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی, اسلام کی اچھی تعلیمات اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, یہ ساری چیزیں. اب جو واقعہ بتایا جاتا ہے پورا ایک ایک چیز نہیں بتائی جاتی. حضرت سلمان کی ان سے کیا کیا باتیں ہوئیں, ساری باتیں نہیں بتائی گئی ہیں, شارٹ کٹ میں سے تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں بتائی ہوں گی, حضرت سلمان علیہ السلام نے اسلام کی اچھی تعلیمات بتائی ہوگی, آخرت کے بارے میں بتایا ہوگا, نبیوں کے بارے میں بتایا ہوگا, ایمان بالملائکہ, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوں گی. اس کے بعد اپنے طاقت و قوت کا اظہار کیا ہوگا, تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہوگی. تو اسلام کے اندر وہ جو ہے اس طور سے وہ داخل ہو گئیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کی روایت ہے, اب صحیح ہے غلط اس پہ ہم لوگ ڈاؤٹ میں ہیں کہ بعد میں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی بھی کر لی تھی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بیوی بعد میں بن گئی تھی. لیکن قرآن نے اور حدیث نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے, اس لیے ہم لوگ حتمی طور پر شیورٹی کے ساتھ یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن پاسبلٹی ہے کہ ایک بادشاہ کی شادی بادشاہ رانی سے ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور ویسے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں تھیں, تو اس طرح میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان سے بھی انہوں نے شادی کر لیا ہو. تو یہاں پہ یہ لیسن ہمارا ملکہ سبا کے قبول اسلام کا یہاں پہ یہ والا پیراگراف ختم ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے وفات. چلو زید پڑھو. چلو سب کو چپ کروا دیا زید. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس گھن کے سوا نہ تھی, جو اس کے اس کو
کھا جو اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جو اس کی اس عصا کو کھا رہا تھا. کھا رہا تھا، اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو پیج نمبر جنوں 43 پہ پڑھ رہے ہیں آئینہ، پیج نمبر 43 پہ لاسٹ پیراگراف. جن پر ملا کہ یہ نہیں؟ بات کھل گئی کہ اگر وہ کھل گئی. کی کھل گئی کہ Yes, اگر sir. وہ غیب کی جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کی عذاب میں مطالبہ نہ رہتے. مبتلا نہ رہتے. تو ان کے مبتلا نہ وفات کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی، جس طرح ان کی پوری زندگی دلچسپ واقعے پہ مشتمل ہے، ویسے ان کی وفات کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کام کروا رہے تھے اور لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، غالباً بزرگ ہو گئے ہوں گے، اور حضرت جنات ان کے لیے کام کر رہے تھے. کھڑے کھڑے ان کا انتقال ہو گیا اور اس لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے رہے، لیکن جنات کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور بہت کافی دنوں تک وہ ایسے ہی کھڑے رہے اور جنات ویسے ہی کام کرتے رہے. بعد میں ہوا یہ کہ جس لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے تھے، اس لاٹھی پہ جو ہے دیمک وغیرہ لگ گئے، اور دیمک لگنے کے بعد وہ لاٹھی گل گئی، اور جب وہ لاٹھی گل گئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تو گویا کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ جنات کے اوپر تھا کہ وہ پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ اتنے دن سے کیوں کھڑے ہیں یا بول کیوں نہیں رہے ہیں. یہ خوف اور دبدبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کے اوپر تھا. اور پرانے زمانے ہم نے والدین کو بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے والدین اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بچے ان کے سامنے نہیں بول پاتے ہیں. حالانکہ اب تو سچویشن بدل گئی ہے، اب تو بچے چڑھ کے بولتے ہیں والدین پہ، لیکن جو ہے کہ ایک تصور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وفات کے وقت جو ہے ان لوگوں کو بالکل علم نہیں ہوا اور وہ لوگ ڈرے سہمے اپنا کام کرتے رہے. اس سے انہوں نے ایک بات یہ بھی پتہ لگائی ہے کہ غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. جیسا کہ بعض مشرکین کا یہ ماننا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. حضرت جبرائیل، میکائیل اور یہ فرشتے جو ہیں یا جنات جو ہیں یہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں. یہ غلط فہمی تھی مشرکین کے ذہن میں، اس سے وہ بھی ختم ہو گئی کہ اگر غیب کا علم جانتے یہ جنات تو ان کو پتہ چل گیا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا. ان کو کب پتہ چلا؟ جب لاٹھی پر دیمک لگ گئی اور وہ گر گئے. ہاں، جب لاٹھی پر دیمک لگ گئی اور وہ گر گیا. اب اس بیچ کتنے سال کا وقفہ رہا ہوگا، اب لوگ اپنے اندازے سے ان چیزوں کو بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن نے اور حدیث نے واضح طور پر ایسی کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، کتنے سال یا کتنے مہینے یا کتنے دن، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. بس یہ تھا کہ ایک اچھا خاصا لمبا وقفہ رہا ہوگا، کیونکہ لکڑی پہ دیمک لگنا پھر اس کا گلنا ایک لمبا پروسیس ہے، اور جو ایک وقت چاہتا ہے. تو اتنے دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد جب وہ گرے تب جا کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. چلو آگے. سے میں پڑھوں؟ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم چلو ہوتا ہے، اس سے بڑی حقیقت سامنے آئی ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. غیب نہیں، غیب. غیب کا مجھے علم کوئی نہیں. بتائے گا غیب کسے کہتے ہیں؟ جو سر بار بار ورڈ آ رہا ہے کہ غیب کا علم، موت کو کہتے سر ہیں. جو چیز نہیں، انسان نہیں جانتے، آگے آنے والی چیزیں کہ آگے کیا یعنی ہوگا. وہ چیزیں جو انسان جو ہے اپنے جو ہے جو اس کے کامن سینس ہے اس سے نہیں پتہ لگا سکتا ہے. یعنی آنکھ، ناک، کان اور یہ جو کامن چیزیں، دماغ بھی اس میں اگر انوالو کر لیں تو وہ چیزیں جو انسان ظاہری طور پر پتہ نہیں لگوا سکتا ہے. فار ایگزامپل، میں اگر دلہی میں بیٹھا ہوا ہوں تو ممبئی کے کسی علاقے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے میں بغیر کسی ذریعے کے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا ہوں. اگر کوئی کیمرہ سے دکھا دے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ میرے لیے غیب ہے. یا قیامت میں کیا ہوگا وہ ساری چیزیں میرے لیے غیب ہیں. یا اس وقت کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ ساری چیزیں میرے لیے غیب ہیں. تو غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کسی نبی، کسی فرشتے، کسی جن، کسی جو ہے اللہ کے ولی، کسی بزرگ، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. جیسے کہ یہ اس بات پہ انسسٹ اس لیے بار بار کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم رہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کو بھی نہیں تھا. تو اگر کوئی یہ مانتا ہے تو اس کا یہ ماننا غلط ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو مانتے تھے.
نہیں. تو غیب کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر جنات کو اس بات کا علم ہوتا, غیب کا علم ہوتا, تو ان کو پتہ چل گیا ہوتا. چلو زید. جنات کے بارے میں یہ تصور مریم پایا کسے جاتا کہتے ہیں غیب؟ ایک بات دیکھیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, غیب کہتے کسے ہیں؟ سر گیپ کا مطلب ہے کہ آگے آنے والے فیوچر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. سر فیوچر فیوچر میں مت نہیں, کہو, پریزنٹ میں بھی جو چیز ہم اپنے پریزنٹ بھی ہو نہیں سکتی ہے, جان پاس بھی ہو سکتے. سکتا ہے. یعنی ہر وہ کامن سینس چیز جو ہم ڈائریکٹلی اپنے کامن سینس سے نہیں پتہ لگا سکتے. اپنی آنکھ, ہم لوگ کسی بھی نالج کو حاصل کرنے کے لیے کون سی چیزوں کا یوز کرتے ہیں؟ یا تو ہم اس کو کان سے سنتے ہیں, یا اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یا کوئی سونگنے والی چیز ہوتی ہے تو ناک سے سونگ کر کے اس کو پتہ لگاتے ہیں, یا چکھنے والی چیز ہوتی ہے تو زبان سے ٹچ کر کے چک کر کے اس کو پتہ لگاتے ہیں, یا محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے تو ہاتھ سے ٹچ کر کے اس کو محسوس کرتے ہیں. ان چیزوں کے علاوہ جو بھی نالج ہے جس کو ہم اس سے نہیں حاصل کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کیسا ہے, فرشتے کیسے ہیں, نہ اس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, نہ کان سے سن سکتے ہیں اگر کوئی نہ بتائے تو, اور اگر جو ہے نہ منہ سے نہ ہاتھ سے ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ سب غیب کا علم ہے, اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے. ان کو ہم جانتے نہیں ہیں, ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, محسوس نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے, تو ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے کامن سینس کے ذریعے ڈائریکٹلی نہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہے. اگر قیامت کی کوئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی, اب یہ ہمارے لیے غیب نہیں رہ گیا. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو ہمارے لیے غیب نہیں رہ گیا. غیب ہر وہ علم ہے جو چھپا ہوا رہے, پوشیدہ رہے. آئینہ ادھر دیکھو, اتنی آسان باتیں نہیں ہے جو اتنے مزے سے تم سمجھ لو گی. ابھی پوچھ دوں گا تو پھر تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو بولا جاتا ہے. تھوڑا سا باریک چیز ہے, آئے گا آگے پھر غیب کی بات. کلاس 8 میں آپ جو ہے سبق پورا پڑھیں گے, پورا سبق ہے غیب کے نام سے, پورا سبق اس کے اندر پڑھیں گے, ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. غیب کہتے کسے ہیں, غیب پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے, غیب کون جانتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں جانتے ہیں غیب, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں پتہ تھیں وہ کیسے پتہ تھیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ موقع ملا تو میں پڑھاؤں گا. لیکن یہ سمجھ لیجیے ابھی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس پیراگراف میں بھی وہی چیز بتانا چاہ رہے ہیں. چلو کنٹینیو. یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انہیں غیب کی خبر ہوتی ہے, انہیں بھی بالکل غیب کا علم حاصل نہیں, جیسے کہ خدا خود ان کا اعتراف نقل ہوا ہے ورنہ وہ خدا اپنے علم غیب کی خدا نہیں بیٹا, خود اپنے علم غیب کے سہارے اپنے آپ کو اذیت و ذلت سے چھٹکارا نہ دلاتے. ٹھیک ہے, تو حضرت یہ اس بات سے معلوم ہوا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. اگر ان کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی دیر تک کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ جو ہے ذلت اور پریشانی کو نہ جھیلتے. ان کو اگر اس بات کے علم ہو گیا ان کے کر رہے ہوتے, یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے. چلو آئینہ آگے پڑھو, آئینہ روزین. سر ہمارے بھائی کی ابھی آئی جب میں نے پڑھنے کو کہا. چلو چلو 50 پہ وہ, لیکن ٹھیک ہے. چلو زارا پڑھو. سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے احوال سے ہمیں بہت سی نصیحت ملتی ہے. زندگی احوال مطلب حالات کی زندگی سے ہمیں جو ہے بہت ساری نصیحت ملتی ہے. اس میں سے 4 نصیحتوں کو آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ان کے واقعے سے, ان کی زندگی سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہے. کچھ باتیں میں آپ کو بیچ میں بتاتا ہوا آیا ہوں, کچھ الگ سے باتیں یہ آپ کو بتائیں گے. پھر ظاہر سی بات ہے اس کو سوال میں بھی پوچھیں گے, اس لیے ان باتوں کو یاد رکھ لیجیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا کیا پوائنٹس اور کیا کیا نصیحت ہے, کیا کیا لیسن ملتا ہے. چلو زارا پڑھو پہلا. بچوں کا مستقبل کا بناک
بنانے کے لیے بچپن ہی سے خصوصی تربیت دینی چاہیے اور انہیں اچھی اچھی عادتیں سکھانی چاہیے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے والدین کیا کرتے تھے۔ والدہ تہجد کی والد مقدمات کے فیصلے کے وقت ساتھ رکھتے تھے۔ جب بھی اللہ کی چلیے پہلا پوائنٹ یہ بتایا، پہلا فائدہ، پہلا نصیحت یہ ملتی ہے کہ بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، مستقبل کو تابناک بنانا مطلب برائٹ فیوچر بنانے کے لیے بچپن ہی سے خصوصی تربیت دینی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو اتنا ہی ہے، ابھی تو 2 ہی سال کا ہے، ابھی تو 4 ہی سال کا ہے۔ بچپن سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو ہے ٹریننگ اس حساب سے ہوتی رہے اور انہیں اچھی اچھی عادتیں سکھانی چاہیے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو والدین تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 2 ایگزامپل دیا، پوری زندگی کو تو ان کو نقل نہیں کیا گیا، پوری زندگی کیا کیا کرواتے تھے سب تو نہیں بتایا، لیکن 2 ایگزامپل ضرور دیا ہے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ ان کو رات کو تہجد میں اپنے ساتھ جگایا کرتی تھی چھوٹے پہ سے ہی، اور ان کو جو ہے کہا کرتی تھی بیٹا رات بھر سونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ان کو جگا کر کے رات کی نمازیں ان کو جو ہے پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی، پہلی بات۔ اور ان کے والد جو تھے، کیونکہ وہ جج تھے، قاضی تھے، تو جب وہ عدالت میں بیٹھا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے تاکہ وہ بیٹھیں گے تو کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے فائدہ بھی ہوا بٹھانے سے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام غلط فیصلہ کر رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو صحیح کیا۔ تو بچوں کی تربیت بھی کرنا ضروری ہے، ساتھ میں ٹریننگ کرنا بھی ضروری ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو کام کی عادت ڈلوائی جانی چاہیے۔ لاڈ اور پیار کی وجہ سے ان کو کام سے دور جو والدین رکھتے ہیں وہ نقصان کا سودا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں چیزیں۔ تو بچپن سے ہی جس لائق بچہ ہو اس کو ویسے کام کرائے جانے چاہیے، پلس ساتھ میں اچھی اچھی عادتیں ان کو ڈلوانی چاہیے۔ اب پوچھو کیا پوچھ رہی ہو؟ سر عبرتیں کسے کہتے ہیں؟ عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، لیسنس کو، ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا مورل آف دا اسٹوری جسے ہم کہتے ہیں، مورل آف دا بایوگرافی آف پروفٹ سلیمان، واٹ ایور وی سے، اس کو ہم کہتے ہیں عبرتیں، نصیحت حاصل اوکے کرنا۔ سر۔ ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل ہی ان کے لیے جو ہے محنت ہونی چاہیے، تربیتی ناحیے سے بھی اور اسکلس اور جو ہے ڈیولپمنٹ اور علم کے ناحیے سے بھی۔ چلو نیکسٹ پوائنٹ۔ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر بجا لینا چاہیے، اور جب اس نعمت سے فائدہ پہنچے سراپا شکر و سپاس بن جانا چاہیے۔ اس میں خود شکر گزار بندے کا فائدہ ہے، اللہ مزید نوازتا ہے۔ اللہ سے شکر کی توفیق کی دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ اللہ کی نوازش پر سراپا شکر بن جاتے اور اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق کی ادا بھی کرتے، دعا بھی کرتے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے، کہہ رہے ہیں جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آپ کو حاصل ہو اللہ کا شکر بجانا۔ جب بھی آپ کو کوئی اچھی چیز ملے، چاہے وہ ظاہری فزیکل کوئی چیز ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے ایموشنل کوئی چیز آپ کو ہو، کسی کی محبت اور پیار ملے آپ کو، یا آپ کو جو ہے کسی کے جو ہے اپنے والدین کو آپ دیکھیں کبھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب بھی آپ کو احساس ہو کسی نئی فکر کا تو آپ جو ہے اس پہ نئی چیز کا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، شکر ادا کریں، اور جب اس نعمت سے فائدہ پہنچے سراپا شکر و سپاس بن جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار آپ کو گاڑی آپ کے گھر میں آئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا کافی ہے۔ جب آپ اس کا استعمال کریں تب تک آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور جتنی بار آپ اس گاڑی میں بیٹھیں اس پہ آپ کو احساس رہنا چاہیے کہ یہ میری محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں آپ جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے پتہ چلا یہ اس واقعے سے، یہ بات کیسے پتہ چلی؟ حضرت سلیمان کی زندگی سے یہ بات کیسے پتہ چلی؟
کیونکہ سر جب بھی وہ کچھ بھی جانوروں سے بات کرتے تھے چیٹی والے کوئی بھی واقعے کام سے؟ کرتے تھے، چیٹی والے واقعے سے اور تخت والے واقعے سے اور بھی بہت سارے واقعے تھے جس سے ہمیں پتہ چلی کہ وہ شکر گزار تھے. ہاں جی، چیٹی والے واقعے سے بھی اور بھی واقعے سے حاجہ من فضل بھی وہ فوراً بولا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے، اور مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندہ بنائے. یعنی شکریہ ادا کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود اس بات کا گھمنڈ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا بھی توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے. تو انسان کتنی بھی نیکی کر لے وہ اس کے لیے کم ہے، لہذا انسان ہمیشہ مزید کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ بات بھی اس واقعے سے ہم کو پتہ چلی. چلو تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ماتحت پر نظر رکھے اور اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحتوں پر نظر رکھتے تھے، ماتحتوں پر نظر رکھتے تھے اور حد کی غیر حاضری پر فکر مند تھے. ہدہد کی غیر حاضری پر. جو ورڈ ایک بار لیسن میں آ جائے اس کو دوبارہ جو ہے غلط نہ پڑا کریے. ماتحت کہتے ہیں کسی کے انڈر میں رہنے والے لوگ. جیسے ایک شخص ذمہ دار ہے تو وہ جن کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کو ماتحت کہا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی جو رعایا ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ ماتحت کہلائیں گے. جیسے گھر کے ذمہ دار اگر والد ہیں تو گھر کے باقی جو افراد ہیں جن کی ذمہ داری والد پر ہے وہ سب ماتحت کہلائیں گے. ان کے انڈر رہنے والے، ان کے زیر رہنے والے جو ہے لوگ کہلاتے ہیں، ان کو ماتحت کہا جاتا ہے. تو تیسرا پوائنٹ جو بتایا ہے ایک پولیٹیکل پوائنٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ حکمراں کی ذمہ داری ہے، جو بھی بادشاہ ہو یا جو بھی ذمہ دار ہو، اس میں سے ایک ہو سکتا ہے اس کی ہو، تو جو بھی ذمہ دار ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے ماتحت پر نظر رکھے. ایک تو نظر رکھے پلس ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہے. جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، ان کی ساری ذمہ داریوں کا جائزہ لیتا رہے. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے ماتحتوں پر نظر رکھتے تھے اور ہدہد وغیرہ کی غیر حاضری پر فکر مند تھے. تو بڑے لیول پر اگر دیکھا جائے تو کوئی بادشاہ، کوئی حکمراں، کوئی نیتا، کوئی پرائم منسٹر، اس کی ذمہ داری ہے، کوئی چیف منسٹر، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری کو دیکھتا رہے کہ سب صحیح سے کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کیا پریشانی آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے آدھے منٹ کے بعد. آج اسی پوائنٹ تک رکھتے ہیں اور 2 پوائنٹ جو بچے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں 1 پوائنٹ جو بچا ہے اس کو کر لیں گے اور باقی ایکسرسائز بھی کر لیں گے. تو حکمراں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں، اور یہی اسلامی خلافت کا ایک طریقہ رہا ہے جس کی وجہ سے اسلامی خلافت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.